بلاول بھٹو زرداری نے آج ایک بڑا انکشاف کیا ہے اپنی لائف کو لے کے. وین ہی واز اے چائلڈ ارلی 90s میں تو ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، بلکہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہ رہے تھے بائی دیٹ ٹائم. ان کی مدر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھیں اور ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. بلاول بھٹو وہ بتا رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کا جو یہ معاملہ ہے میں اسے بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں اور مجھے خود جو ہے وہ کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی پرائم منسٹر ہاؤس سے. تو اس ڈسکشن میں یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی. ایک تو اس ٹائم القاعدہ کے اوپر بھی شک جاتا ہے اور تحریک طالبان بھی کوائٹ ایکٹیو تھی. بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر جو حملہ ہوا اور وہ حملے میں بھی مین فٹ پرنٹس ہو تحریک طالبان پاکستان کے. ہمارے رینکس میں پاکستان میں اس ٹائم بہت پولرائزیشن ہے، اسپیشلی پولرائزیشن عمران خان اور اس کے سپورٹر ایک سائڈ پہ ہیں اور باقی جماعتیں ایک سائڈ. تنقید تو انہوں نے عمران خان کے اوپر ہی اور ان کے سپورٹرز کے اوپر کی کہ ان کی رہائی چاہ رہے ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ سے کو یہ بھی سجیسٹ کیا کہ آپ کو سب کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. السلام علیکم، میں ہوں ذوالقرنین طاہر. بلاول بھٹو زرداری نے آج ایک بڑا انکشاف کیا ہے اپنی لائف کو لے کے. انہوں نے کہا وین ہی واز اے چائلڈ ارلی 90s میں تو ان کو اغوا کرنے کی کوشش کی گئی اور یہ کوشش کہیں اور سے نہیں بلکہ وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں رہ رہے تھے بائی دیٹ ٹائم. ان کی مدر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر تھیں اور ان کو پرائم منسٹر ہاؤس سے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی. بلاول بھٹو یہ بات کر رہے تھے جو جعفر ایکسپریس کے اوپر اٹیک ہے اور یہ ٹرین ہاسٹیج لی گئی. تھینک گاڈ کہ موسٹ آف دا پیسنجر ہیو بین ریسکیوڈ بائی دا سیکورٹی ایجنسیز سو فار. تو بلاول بھٹو وہ بتا رہے تھے کہ یہ دہشت گردی کا جو یہ معاملہ ہے میں اسے بچپن سے ہی دیکھ رہا ہوں اور مجھے خود جو ہے وہ کڈنیپ کرنے کی کوشش کی گئی پرائم منسٹر ہاؤس سے. میں اس کے بعد کچھ پارٹی لیڈر سے PPP کے بات کر رہا تھا کہ ہو کوڈ بی دا پاسبل کڈنیپرز بائی دیٹ ٹائم. تو اس ڈسکشن میں یہ چیزیں سامنے آ رہی تھی. ایک تو اس ٹائم القاعدہ کے اوپر بھی شک جاتا ہے اور تحریک طالبان بھی کوائٹ ایکٹیو تھی. یہ دونوں ٹیرر گروپ جو ہے وہ پاکستان میں کارروائیاں کر رہے تھے بائی دیٹ ٹائم اور انہی پہ فنگر پوائنٹ کی جا سکتی ہے کہ انہی کے ایلیمنٹس ہو سکتے تھے کہ وہ بلاول بھٹو کو جو اغوا کرنے کے حوالے سے انہوں نے بات بتائی ہے اس میں. اور لیٹر آن آپ نے دیکھا ہے کہ 2007 میں بینظیر بھٹو صاحبہ کے اوپر جو حملہ ہوا اور وہ حملے میں بھی مین فٹ پرنٹس ہو تحریک طالبان پاکستان کے تھے اور آج بھی پاکستان کی سیکورٹی فورسز تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ ہی لڑ رہی ہیں مینلی. اور TTP کی جو آپ کو پتہ ہے کہ سیف ہیونز ہے وہ افغانستان میں ہے اور اس کو لے کے بھی پورا کا پورا ایک تناؤ کا شکار ہے پاکستان اور افغانستان کے تعلقات. تو بلاول بھٹو نے اس تناظر میں بات کرتے ہوئے اگر آپ یہ بھی تھوڑا سا جائیں 90s میں دیکھیں، 90s میں بڑی ہی زبردست قسم کی سیاست تھی جو مار دھاڑ کی سیاست تھی نواز شریف اور بے نظیر کے دوران. اور آف کورس اس میں اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے سارے معاملات. اور 1988 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ پرائم منسٹر بنتی ہیں، 2 سال نہیں رہتی، 2.5 سال نہیں رہتی، ان کو سازش کے ساتھ ان کو ہٹا دیا جاتا ہے. نواز شریف صاحب آ جاتے ہیں، 93 میں دوبارہ الیکشن ہوتا ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ میڈ اپ کم بیک. تو اسی طرح سیاست اور پھر 2-2.5 سال کے بعد پھر ان کی گورنمنٹ کو گھر بھیج دیا جاتا ہے اور نواز شریف آ جاتے ہیں. اور 99 میں پھر مشرف کی کو آتی ہے، ملٹری کو. لیٹر آن نواز گون فار ایگزائل ان سعودی عربیہ اور 2007 میں بے نظیر بھٹو صاحبہ اور نواز شریف دونوں واپس آتے ہیں اور پھر بے نظیر صاحبہ کی اسیسینیشن ہو جاتی ہے راولپنڈی لیاقت باغ میں. اور جو ہے الیکشن تو جیت جاتی ہے پیپلز پارٹی، 2008 میں حکومت بناتی ہے، پنجاب میں نون لیگ گورنمنٹ بنا لیتی ہے اور اس طرح پھر 13 میں دوبارہ PML نون آتی ہے اور 18 میں پھر PTI آتی ہے. اینی ویز کمنگ بیک ٹو دا بلاول بھٹوز ڈسکلوجر، تو بالکل انہوں نے اس دہشت گردی کا سارا جو ٹراما ہے اور دہشت گردی کا سارا جو بالکل گھر سے ہی دیکھا ہے. ہی لاسٹ ہز مدر ٹو ٹیررزم اور اب بھی وہ ایک ہی بات کر رہے تھے فلور پہ پرائمریلی کہ جو ڈویژن ہے ہمارے رینکس میں پاکستان میں اس ٹائم بہت پولرائزیشن ہے، اسپیشلی پولرائزیشن
عمران خان اور اس کے سپورٹر ایک سائڈ پہ ہیں اور باقی جماعتیں ایک سائڈ پہ ہیں. نو ڈاؤٹ جو ہے پاپولیرٹی گراف عمران خان کا بہت ہے, اور وار آن ٹیرر کو ون کرنا ہے تو اسی طرح کی وائسز ریکوائرڈ ہیں کہ سب کو یونیفائڈ ہونا پڑے گا, یونائٹڈ ہونا پڑے گا. بلاول بھٹو نے بھی یہی بات کی, آئسولیشن میں آپ وار اگینسٹ ٹیررزم نہیں ون کر سکتے, آپ کو سب کو آن بورڈ کرنا پڑے گا. اور تنقید تو انہوں نے عمران خان کے اوپر یا ان کے سپورٹرز کے اوپر کی کہ ان کی رہائی چاہ رہے ہیں, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم گورنمنٹ سے کو یہ بھی سجیسٹ کیا کہ آپ کو سب کو آن بورڈ کرنا پڑے گا, ایفرٹ کرنی پڑے گی, گورنمنٹ کی طرف سے ہی ہوگی تو یہ معاملہ آگے چلے گا. اگر گورنمنٹ ایفرٹ نہیں کرتی, اسی طرح کی یہ ہیوج پولرائزیشن اور ڈویژن رہے گی پاکستانیز میں. اور سملرلی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بھی فلور آف دا ہاؤس پہ یہ بات کی ہے کہ آپ ہر دوسرے دن یہ تانا دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے یہ پوسٹ ہو گیا, اس پی ٹی آئی اکاؤنٹ سے پوسٹ ہو گیا. اور انہوں نے کہا جی آپ خود بات کرتے ہیں فیک نیوز کی, فیک میڈیا کی, آن سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پی ٹی آئی کا کور میں بہت سارے ایسے معاملات کر رہے ہیں کہ جس میں دا پچنگ پی ٹی آئی اگینسٹ دا ریسٹ آف دیم مین ملٹری. تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا. سیدھا آپ آتے ہیں خواجہ آصف کی طرح آتے ساتھ ہی ایک پرچہ لہراتے ہیں کہ جی پی ٹی آئی, بی ایل اے اور انڈین میڈیا سارا ایک سیم پیج پہ ہو گیا. کوائٹ ارسپانسبل اسٹیٹمنٹ ہے خواجہ آصف کی بھی فلور آف دا ہاؤس میں آج, جو وہ بالکل ان کو بریکٹ کر رہے ہیں. نہیں بھائی, سوشل میڈیا کے اوپر جو چل رہا ہے اس کو لے کے آپ ایک پارٹی کو پہلے بھی مے 9 کے حوالے سے ہی آپ باہر نہیں نکلتے, اس کے بعد اب جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے اس میں آپ انفارمیشن منسٹر عطا طارق کا بھی یہی پرابلم ہے کہ وہ بھی اس کو برانڈ کرنے, ٹیرر آرگنائزیشن میں بریکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ اس سے کام نہیں چلے گا. پولرائزیشن کو آپ کو جو کنٹری کے اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جو سینئر برین ہے ٹاپ پہ بیٹھے ہیں ان کو جو سر جوڑنے پڑیں گے اور کنٹری کو آگے لے کے جانا پڑے گا. 2 صوبے جل رہے ہیں, بلوچستان اور کے پی کے, آپ کو اپنی اسٹریٹجیز ری اسٹریٹجائز کرنی پڑیں گی. اور پھر بلاول بھٹو یا پیپلز پارٹی اگر یہ بات کرتی ہے کہ سب کو یونائٹ کیا جائے تو اس میں وہ کوئی غلط بات نہیں ہے. تو میں جہاں سے بات سٹارٹ کی تھی کہ یہ ڈسکلوجر تو وڈ ہیو بین ٹیریبل اگر یہ اس وقت ایون پرائم منسٹر ہاؤس تک اگر ٹیررسٹ پرائم منسٹر کے بچے کو اغوا کرنے کی ایفرٹ کر سکتے ہیں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کنٹری پچھلے 30 سال سے ٹیررزم کے حوالے سے ہم کہاں کھڑے ہیں. تو ہمیں اپنی صفوں میں دیکھنا پڑے گا اور ہمیں جو ہے ایک یونیفائڈ قسم کی وار لڑنی پڑے گی ٹیررزم کے خلاف. تھینک یو.